علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں NTV۔ ناظرین، بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، اس دین کی خاطر اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مخاطب فرمایا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دین پر قربان کر دیا، مگر دین کو کسی پر قربان نہیں ہونے دیا۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ اسلام کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر مشقتیں برداشت کی، جس قدر تکلیفیں برداشت کی اس دین کی خاطر، ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اسلام لانا ہوا تو ان پر کیا تکلیفات، ان کو کیا کیا تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امی بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتے تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے، اور یہ تھا کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگاتا تھا۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جے دن میں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔
ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور سن 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ جی ناظرین، تو یہ تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اور اس کے بدلے تکلیفوں کا برداشت کرنا۔ ناظرین گرام، صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بے شمار قربانیاں ہیں، اور چنانچہ ان کے قصے ہم سنتے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پھیل گئے۔ تو آج ہم دیکھ لیں ناظرین کہ ہمارے پاس دین کے کام کے لیے 5 وقت کا نماز پڑھنا تو درکنار، 5 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس نہیں کہ ہم جو ہے دین کی خاطر 5 منٹ کا ٹائم نکال لیں۔ تو آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ کو انشاءاللہ نعمان ٹی وی پر اس طرح کے بہت واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور کمنٹس میں یہ بتانا نہ بھولیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔